بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بہت اہم مسئلہ اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا، بڑی توجہ کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو آپ نے سننا ہے۔ کیا حرمین شریفین کے نمازیوں کے سامنے سے گزرنا بلا سترہ جائز ہے؟ یعنی کیا وہاں سترے کی کچھ قیودات نہیں ہیں؟ کیا وہاں جس طرح چاہیں آپ نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہے کہ پرواہ نہیں کی جاتی؟ اگرچہ سامنے سترہ پڑا بھی ہو تو سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں بلا پرواہ۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ اس سوال کا سمپل جواب یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس دور کی اختراع ہے، بالکل کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے ہماری شریعت میں، ہماری کتابوں میں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح لوگ ہوٹل میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جس طرح لوگ اپنی مارکیٹوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور حالانکہ سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ اس طرح کی اجازت ملی ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے ان کے گھروں کو جلانے تک کی بات کی تھی، حالانکہ اس وقت جتنی آج مسجد نبوی شریف ہے اتنا ہی مدینہ شریف تھا۔ تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اگر وہاں نماز کی آواز جا رہی ہے اپنے ہوٹل میں نماز پڑھ لیں، ایسی کوئی نہیں۔ اسی طرح وہاں پر گزرنے کی اجازت بھی نمازی کے سامنے سے نہیں ہے، مجبوری کے علاوہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ میں ایک باب باندھا ہے، باب السترۃ بمکہ وغیرہ، مکہ شریف اور مکہ شریف کے علاوہ سترہ۔ مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تخصیص کو بالکل ختم کر دیا ہے کہ مکہ شریف یا غیر مکہ کہیں بھی سترہ رکھنا ہر جگہ ہی مستحب و مندوب ہے، سنت ہے، ہمارے نزدیک سنت ہے۔ امام شافعی مستحب مندوب سنت میں فرق نہیں کرتے، تو ان کے نزدیک مستحب ہے۔ تو سترہ ہر جگہ ہی ہونا چاہیے۔ اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث جو بیان کرتے ہیں 501 نمبر، وہ بھی حج کے موسم کی ہے۔ دیکھیے کتنا اسپیسیفکلی اس مسئلے کو امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا تذکرہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فصلی بالبطحاء الظہر والعصر رکعتین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے، آپ نے بطحا کے اندر یعنی مکہ شریف کی ہی اندر وادی بطحا کے اندر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اور آپ وصلى بین یدیہ عنزۃ، اور آپ نے اپنے سامنے ایک نیزہ گاڑ لیا بطور سترہ، وتوضا، اور آپ نے وضو کیا، فجعل الناس یتمسحون بوضوئہ، اور لوگ آپ کے وضو کا پانی برکت کے لیے اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا اس جگہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مکہ شریف میں بھی اگرچہ ازدحام ہو، حج ہو، آپ نے پھر بھی سترہ رکھنا ہے، مکہ یا مکہ کے علاوہ کی کوئی قید ہے۔ ہاں ائمہ کرام کا اتنا اختلاف ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کر رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کی دوسری طرف ہیں اور نمازی اس طرف ہے تو آپ آگے سے گزر سکتے ہیں، وہ کعبہ آپ کے لیے سترہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو نمازی کے آگے سے اور قبلے کے درمیان سے گزرنا ہے اور نمازی پیچھے ہے اور قبلہ اس کے سامنے ہے اور آپ درمیان سے گزرتے ہیں بغیر سترہ، یہ بلا عذر جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر ائمہ کا موقف میرے سامنے یہ فقہ المذاہب الاربعہ ہے، میں نے مختصراً بیان کیا ہے، اور باہر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو اجازت ہے وہ بھی صرف طواف کرنے والوں کی عند ضرورہ ہے، یعنی طواف کرنے والوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو اجازت ہے وہ فقہا سے مروی نہیں ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں جس طرح مشاہدہ ہے کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہو آپ کے اوپر سے گزرتے ہیں، اگرچہ سامنے کو ستون ہو، ستون کے پیچھے سے نہیں جاتے بلکہ وہ آپ سامنے سے گزریں گے، بلا عذر یہ کرنا جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ مدینہ شریف کے اندر ہی فرمایا تھا، اگر جس نے جو ماضی کے آگے سے گزرتا ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے اس میں کیا ہے، یعنی کیا گناہ ہے، وہ 40 تک کھڑا رہا، 40 سال کہا یا 40 دن کہا یا 40 گھنٹے برا لیے، برا آپ نے ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ایک نمازی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو آپ توڑ رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں خانہ کعبہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک پول بالکل میرے سامنے ہے، بالکل میرے سامنے، دور نہیں ہے، لوگ میرے اوپر سے جا رہے ہیں لیکن پول کے پیچھے سے نہیں جاتے، یعنی اتنی لاپرواہی برتی جاتی ہے اور نماز کی حرمت کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا، یہ بالکل ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے تحت اب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا اور ذکر کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی، سنیے۔
فأراد البخاری التنبیہ علی ضعف هذا الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی اوپر انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے دیکھا، لیس بینہ و بینہم سترۃ، ان کے درمیان ان کے سامنے سترہ نہیں تھا۔ اب اس حدیث کو روایت کیا اصحاب سنن اربعہ نے، اس کے راوی ٹھیک ہیں مگر ایک معلوم اس کے اندر علت موجود ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کا ارادہ کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ فاراد البخاری والتنبیہ علی ضعف هذا الحدیث وان لا فرق بین مکہ وغیرها فی مشروعیت السترہ، یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ مکہ ہو یا غیر مکہ ہو، ہر جگہ سترہ رکھا جائے۔ واستدل علی ذلک بحدیث جحیفہ، اور حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے امام بخاری نے استدلال بھی کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ واضح طور پر یہ واضح ہے، ما سوا اس کے کہ طواف کرنے والے گزر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی امام نے اجازت نہیں دی۔